अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुजा चौधरी। ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ना और उनको अंडरस्टैंड करना इज़ वन ऑफ माय मेन इंटरेस्ट। ह्यूमन बिहेवियर्स के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो हमें पता चलता है कि रोज़मर्रा गुफ्तगू के अंदर अगर किसी हद तक मज़ाक को या ह्यूमर को शामिल कर लिया जाए तो गुफ्तगू सुनने वाले और कहने वाले दोनों के लिए फ़र्क बख्श हो जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि मज़ाक की एक ऐसी किस्म का इस्तेमाल भी आम तौर पे गुफ्तगू के अंदर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है जिसके कुछ मस्बत असरात तो नहीं निकलते लेकिन उसके नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मज़ाक को इंग्लिश में सार्कज़म कहा जाता है और उर्दू में इसको तंज़िया गुफ्तगू या तंज़ आमेज़ गुफ्तगू भी कहा जाता है। मुख्तलिफ लोगों के सार्कज़म के बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। कुछ लोग सार्काज़म को प्योर ह्यूमरिस्टिक यानी कि मज़ाक समझते हैं, कुछ लोग इसको रेडी विटनेस या हाज़िर जवाबी भी समझते हैं और कुछ लोग इसको इंटेलिजेंस यानी ज़हानत से भी मरतूब करते हैं। अगर हम लफ्ज़ सार्काज़म की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ जो है ये ग्रीक यूनानी लैंग्वेज से इसका ओरिजिन मिलता है और यूनानी लैंग्वेज में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सार्कीजियन, और सार्कीजियन का मतलब है टू टीयर ऑफ द फ्लैश और टू स्ट्रिप ऑफ द फ्लैश यानी कि गोश्त को खींचकर उतार देना। तो जो सार्कास्टिक वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा गुफ्तगू के अंदर, उनके अंदर भी किसी न किस्म का एक ऐसा स्टिंगिंग या कटिंग इफेक्ट होता है जो सुनने वाले को चुभता भी ज़रूर है और महसूस भी ज़रूर हो जाता है। क्या सार्काज़म हमारे रोज़मर्रा रिलेशनशिप्स के अंदर हेल्दी है या अनहेल्दी, इसी बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। कुछ लोग सार्काज़म को पैसिव एग्रेशन के तौर पे भी डिस्क्राइब करते हैं। पैसिव एग्रेशन का मतलब है कि गैर फ़ाल जारहानापन, जो कि अपेरेंटली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, सार्कास्टिक वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तो न्यूट्रल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं या ह्यूमरिस्टिक होते हैं, लेकिन उन लफ्ज़ों के नीचे एक सेकेंड लेयर ऑफ मीनिंग भी होती है और वो सेकेंड लेयर ऑफ मीनिंग जो है वो आम तौर के ऊपर एग्रेसिव होती है या जारहाना होती है। इसलिए सुनने वाले को जब हमारे साथ सार्कास्टिक एटीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है या हमारे साथ जो लोग सार्काज़म का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सुनने में वो कभी भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसमें से एक चुभन महसूस होती है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके मीनिंग्स को डीकोड करना पड़ता है, वो आसानी से समझ नहीं आते। और जब कहने वाले से अक्सर ये पूछा जाता है कि जो आपने कहा क्या आप सीरियस हैं या आपका यही मतलब है जो आपने कहा, तो आम तौर पे जो जवाब मिलता है वो ये होता है कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग और जोकिंग। लेकिन सुनने वाले को महसूस हो जाता है कि इट वाज मोर देन अ जोक और उसके अंदर कोई सीरियस मैसेज भी शामिल था। आखिर लोग सार्काज़म का या सार्कास्टिक रिमार्क्स का या सार्कास्टिक कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये हमारे रिलेशनशिप्स के लिए किस तरीके से डैमेजिंग है, उसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमें पता चलता है कि ना सिर्फ ये हमारे मैरिड रिलेशनशिप्स के लिए सार्काज़म जो है वो काफ़ी नुकसानदेह है, बल्कि हमारे और रिलेशनशिप्स यानी कि एट वर्क प्लेस और इन फैमिली और फ्रेंड्स, जहाँ पे भी सार्काज़म का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे इसका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं जो यकीन करते हैं कि सार्काज़म या तंज़ को अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लेना इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमर, या इसकी वजह से वो थोड़ा सा गुफ्तगू के अंदर मसाला ऐड करना चाहते हैं, स्पाइस ऐड करना चाहते हैं। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि सालन के अंदर मसाला सिर्फ एक हद तक ही अच्छा लगता है। अगर सालन के अंदर मसाले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो सालन कड़वा हो जाता है। इसी तरह रिश्तों के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर अगर सार्कास्टिक कमेंट्स का और सार्कास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए तो वो रिलेशनशिप जो हैं उनके अंदर भी तलखी आ जाती है और कड़वाहट बढ़ जाती है। कई दफ़ा लोग सार्काज़म का इस्तेमाल या तंज़ का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अपनी कोई रियल हिडन फीलिंग्स जो हैं या बैड फीलिंग्स जो दूसरे शख्स के बारे में है वो उसको इस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको अपनी बैड फीलिंग्स पहुंचाएं भी ना और उन्हें कॉन्फ्रंट ना करना पड़े। तो इसलिए भी लोग अपनी बैड फीलिंग्स को जोक के अंदर या ह्यूमर के अंदर या ऐसे अल्फाज के अंदर कवर करके
سنا دیتے ہیں کہ جس سے ان کی کڑواہٹ تو بظاہر کم ہو جاتی ہے، لیکن سننے والے کو یقیناً چونکہ وہ ریئل فیلنگز ہوتی ہیں تو ریئل پین جو ہے وہ بھی کنوے ہو جاتی ہے۔ طنزیہ الفاظ کو اگر بہت زیادہ مٹھاس کے اندر یا بہت زیادہ مزاحیہ انداز کے اندر ریپ کر کے کہا جائے تو بھی اس کے اندر ایک ایسا افیکٹ ضرور موجود ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو ایموشنلی تھوڑا سا کٹ لگا دیتا ہے، یا ان کو سکار لگاتا ہے، یا ان کو ایموشنلی ہرٹ کرتا ہے۔ سارکزم کی میں آپ کو ایک مثال بہت سمپل سی اس طرح دے سکتا ہوں کہ اگر ایک وائف ہے اور اس نے کھانا کوئی بہت اچھا نہیں بنایا اپنے ہسبینڈ کے لیے، یا ابھی اس کے سکلز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ریفائن نہیں ہوئے، لیکن اگر ہسبینڈ اس کا کھانا کھا لیتا ہے جو کہ اچھا نہیں بنا ہوا، اور وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ واہ جی آج تو میں نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، تم تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو، تمہیں تو کسی ہوٹل میں شیف کی ڈیوٹی بھی مل سکتی ہے۔ تو اب وائف کے لیے اس کے اندر ڈوئل میننگز جو ہیں، وہ اس کو تعریف بھی سمجھ سکتی ہے اور وہ اس کو فلیٹرنگ بھی محسوس کر سکتی ہے، اور اگر وہ شروع میں اس کو فلیٹرنگ محسوس کر بھی لے تو اس کے بعد آنے والے ریمارکس یا آنے والے دنوں میں اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ تعریف سمجھ رہی تھی ان فیکٹ وہ اس کے لیے ایک ہڈن میسیج تھا جو کہ اس کو ٹونٹ کیا گیا تھا اور اس کو طنز کیا گیا تھا۔ اگر ریلیشن شپس کے اندر سارکزم کا یا طنز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ طنزیہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یا سارکاسٹک ریمارکس جو استعمال کیے جاتے ہیں، چونکہ انہیں کوورٹ کیا جاتا ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے ہیومرسٹک ورڈز کے اندر، تو اس لیے ان کو ڈی کوڈ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، ان کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور جس سے مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سارکاسٹک ریمارکس کا یا سارکاسٹک کومنٹس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص یا ایسے لوگ جو ہیں جو طنزیہ گفتگو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ ریلیشن شپ کے اندر آہستہ آہستہ اپنا ٹرسٹ اور اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سارکزم کا یا سارکاسٹک ورڈز کا استعمال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ اس سے اپنے آپ کو زیادہ ذہین یا زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے، چونکہ ان کے پاس ایک حاضر جوابی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو تلخ باتوں کو جوک کے اندر یا مزاحیہ الفاظ کے اندر کور کر کے دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اس لیے لگتا ہے کہ شاید یہ انٹیلیجنس یا ذہانت کا بھی کچھ حصہ ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم طنزیہ الفاظ کو کسی بھی طریقے سے دوسرے شخص تک پہنچاتے ہیں، چاہے ہم اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان کو تھوڑی سی سینس آف شیمنگ دینا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سننے والے کے لیے بہت ڈسکریجنگ ہوتا ہے اور بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے۔ تو جب یہ سننے والے کے لیے ڈسکریجنگ ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنی فیلنگز کو شٹ ڈاؤن کر لیتا ہے اور وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ جب بھی لوگ ریلیشن شپ کے اندر ڈیفینسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ریلیشن شپ جو ہے وہ سٹیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ گروتھ رک جاتی ہے۔ سارکزم کا یا طنز کا استعمال چاہے مزاح کو ایڈ کرنے کے لیے کیا جائے یا اپنی ان ایکسپیکٹیشنز کو جو میٹ نہیں ہو رہی ان کو کور کر کے یا ہڈن میسیج میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، یا دوسرے شخص کے اوپر تنقید کی جائے یا حقارت کے لفظ استعمال کیے جائیں، تو یہ دونوں لوگوں کے اندر سینس آف انسیکیورٹی کو ڈیولپ کر دیتا ہے۔ جو کہنے والا شخص ہے، چونکہ اس کے اندر تو پہلے ہی ایک انسیکیورٹی ہے کہ وہ اپنی صحیح ہڈن فیلنگز کو یا اپنی ٹرو فیلنگز کو وہ اس بات سے خائف ہے یا اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کو یہ فیلنگز ڈائریکٹلی اگر بتائی جائیں گی دوسرے شخص کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ خفا ہو جائے یا اس سے لڑائی کرے، تو کہنے والے کی بھی انسیکیورٹی ثابت ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس کی ہڈن فیلنگز جو ہیں ان کو کنوے نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ان کو ایڈریس بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ہڈن فیلنگز جو ہیں، وہ ٹرو فیلنگز جو بیڈ فیلنگز دوسرے شخص کے لیے ہیں، ان کا کوئی بھی سولوشن نہیں نکلتا۔ اور اسی طرح جب جس شخص کو سارکزم ریسیو ہو رہا ہے، یعنی جسے ہم وکٹم آف سارکزم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک انسیکیورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک فیئر آف ججمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر لو سیلف اسٹیم پیدا ہو جاتی ہے، اور اوور آل ریلیشن شپ جو ہے اس کے اندر
جو ہے گروتھ رک جاتی ہے اور لوگ جو ہیں دونوں لوگ جو ہیں وہ سیلف ڈاؤٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سارکزم کا ایک اور استعمال جو ہے وہ لوگوں کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جب دوسروں کو حاضر جوابی سے جواب دے دیتے ہیں یا ان کو طنز سے ایسا جواب دیتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر شرمندگی یا ڈسکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے وہ لوگ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں۔ تو سارکیزم کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے شخص کو سائلنٹ کروا دے، اسے خاموش کروا دے، تاکہ وہ اپنے اون ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر سکے۔ تو اس طرح سارکزم جو ہے وہ مینوپولیشن کی بھی ایک ٹائپ بن جاتی ہے۔ سارکزم کا استعمال اگر رشتوں کے اندر تھوڑا کیا جائے تو اس سے اتنے نقصانات نہیں ہوتے۔ ون آرٹس اور سارکاسٹک کمنٹ جو ہے اس کے نیگیٹو افیکٹس کو بہت آسانی سے شیڈ اوے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فریکوینٹ سارکاسٹک ریمارکس ہوتے ہیں ان کا جو سٹنگنگ اور چبھنے والا افیکٹ ہوتا ہے وہ سول کے اندر، سکن کے اندر ڈیپ چلا جاتا ہے اور ان کے جو ایموشنل سکارز ہیں وہ بھی گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور فریکوینٹ سارکاسٹک ریمارکس سے لگے ہوئے جو ایموشنل وونڈز ہیں، جو ایموشنل زخم ہیں، انہیں بھرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ریلیشن شپس کے اندر اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے طنزیہ الفاظ کا استعمال بہت محتاط کے ساتھ کریں، اور ہم ایسا مذاق کریں، ایسا شستہ مذاق جو ہے اس کو اپنی ڈیلی کنورسیشن کا حصہ بنائیں جو دوسرے لوگوں کو مسرت بخش بھی محسوس ہو اور ان کے لیے سننے میں بھی آسان ہو جائے۔ جو ہیلدی کمیونیکیشن ہے وہ ہیلدی ریلیشن شپ کی بیک بون ہے۔ تو اپنی ریلیشن شپس کو اور اپنی ریلیشن شپ کے اندر کمیونیکیشن کو شستہ رکھنا، صاف ستھرا رکھنا اور ایسا رکھنا جس سے دوسرے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، اسی سے ہی ریلیشن شپ کے اندر گروتھ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں ان کو ایک ایسی بریڈنگ پلیس ہونی چاہیے جہاں پہ لوگوں کے لیے میوچل اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر گرو کر سکیں، نہ کہ ہم دوسروں کو شیمنگ دیں، ہم ان کو ڈسکریج کریں اور ہم ان کو طنزیہ الفاظ، حقارت بھرے الفاظ یا تنقید والے لفظوں سے انہیں ایموشنلی شٹ ڈاؤن کر دیں۔ تو آئی ہوپ کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کے اندر اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے الفاظ کا استعمال بہت دھیان سے کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔